اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قریش مکی صورت ہے، اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس میں بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ یہ سورہ قریش کا ترجمہ تھا۔ اس سے پہلے جو سورت آپ کے سامنے پچھلے ہفتے بیان کی گئی تھی اور اس کی تفصیل اور ترجمہ بیان کیا گیا تھا، اس سورت کا تعلق بھی اسی سورت سے ہے، اور بعض نسخوں کے اندر، قرآن پاک کے بعض نسخوں کے اندر الم تر کیف اور لإیلافی کو ایک سورت ملا کر لکھا ہے، کیونکہ ان دونوں کا تعلق آپس میں جڑا ہوا ہے۔ کس طرح جڑا ہوا ہے کہ جیسا کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فیل کے اندر بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھی والوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اور ان کو جو ہلاک اور برباد کیا تھا، اور اہل قریش کو عزت، شرافت اور امن بخشا تھا، تاکہ دوسری تمام قومیں اور آس پاس کے تمام رہنے والے یہ سمجھ جائیں کہ ایک بادشاہ نے قریش پر اور بیت اللہ پر حملہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قریش کے لوگوں کا بدلہ اپنی جانب سے ان کا دفاع کیا، اپنی جانب سے ڈیفینس کیا۔ قریش والوں نے کوئی ڈیفینس نہیں کیا، بلکہ قریش والوں کی جانب سے اللہ تبارک و تعالی نے ڈیفینس کیا اور ان کو سخت ہلاکت اور بربادی کی طرف دھکیل دیا۔ تو ساری قومیں یہ سمجھ گئیں کہ یہ بہت معزز لوگ ہیں، بہت قابل احترام لوگ ہیں، ان کا احترام کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، ان کو امن دینا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اب یہ قریش والے، مکہ والے جہاں بھی سفر کرتے، یمن کا، شام کا یا اور بھی علاقوں کا، تو وہاں ان کو امن ملتا تھا۔ کوئی بھی ان سے بدتمیزی نہیں کرتا، کوئی ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، کوئی ان کے مال کے اوپر بری نظر نہیں ڈالتا، لوٹ کھسوٹ نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ قریش کے لوگ ہیں اور یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، یعنی اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو ایک بادشاہ گزرا تھا جس کو سزا دی اللہ تبارک و تعالی نے، ہاتھیوں والی جو فوج لے کر آیا تھا، ہاتھی والی فوج، اس بادشاہ کو سزا دی اور اس کی تمام قوم کو ہلاک کر کے قریش کے لوگوں کو عزت بخشی۔ اب اسی عزت کا اور اسی امن کا اللہ تبارک و تعالی آگے ذکر کر رہے ہیں کہ لإیلاف قریش، قریش کے لوگ عادی ہیں۔ کس بات کے عادی ہیں؟ یعنی ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف،
سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں، یعنی سردی میں سفر کرتے تھے یمن کا، اور گرمی میں سفر کرتے تھے شام کا، یا اگر شام کا ملک ٹھنڈا ہے تو وہاں گرمی میں سفر کرتے تھے اور سردی میں یمن کا سفر کرتے تھے، کہ یمن کا ملک جو ہے وہ گرم ہے اس لیے وہاں سردی میں سفر کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں امن دیا، اور یہ وہاں کے سفر کرنے کے عادی تھے، وہاں اناج، غلے اور دیگر ضروریات کا سامان ملا کرتا تھا، تو یہ لوگ سفر کر کے جاتے، اور ان کی جو کھجوریں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی جو زمین ہے اس زمین کے اندر زراعت یعنی کھیتی کی صفت اس کے اندر نہیں رکھی ہے، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ ان کو پھلوں والا رزق عطا فرما، اور ثمرات کہتے ہیں ہر چیز کی جو یعنی بنیاد ہوتی ہے، اور جو ہر چیز کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ۔ تو یہ مکہ والے اہل قریش یہ کھجوروں کا اور جو بھی ان کا سامان ہوتا تھا یہ لے کر جاتے، اور وہاں وہ کھجوریں بیچتے، اور پھر وہاں سے وہ اپنی دوسری ضرورت کا سامان لے کر آتے تھے، شام سے وہاں کے اعتبار سے سامان لاتے تھے اور یمن سے وہاں کے اعتبار سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کے اندر بہت ساری خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ دی تھی کہ جو بنو ہاشم تھے، جو پورے سردار تھے پورے قبیلے کے، وہ جب تجارت کے سفر پر جاتے اور جو اس سے پروفٹ نکلتا تھا، جو منافع نکلتا تھا، اس کو امیروں میں بھی تقسیم کرتے تھے اور غریبوں میں بھی تقسیم کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ کا رہنے والا غریب آدمی بھی وہ امیروں کے برابر ہو جاتا تھا، یعنی سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، جیسا کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اب، کہ امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پورے ملک کے اندر یہ پالیسی چل رہی ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس وقت کس طرح کی جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ کس طرح امیروں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں، اور غریبوں کے ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر دیا گیا، اور غریبوں کو غریب بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ غریبوں کو کس طرح اور غریب بنا کر ان کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان کا نام اور نشان نہ ہو، کوئی بھی ہو غریب۔ اور خاص طور پر جو نیچی ذات کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذہب ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں، آس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں غیر مسلم، ان میں الگ الگ کاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ دھرم کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ سماج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی ظلم زیادتی کر کے ان کو بھی مارنے کی، ختم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ بہت سارے سینکڑوں واقعات روزانہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے آتے رہتے ہیں کہ فلاں کو مار دیا، اس کو مار دیا، اس ایک دلت کو مار دیا تو کسی چمار کو مار دیا، اس طرح سے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو یہی بتا رہا تھا میں کہ جس طرح اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، عرب کے اندر اس کا اپوزٹ تھا، اس کا الٹا تھا۔ وہاں کے جو سردار تھے بنو ہاشم، وہ سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے تھے، جو نفع ملتا تھا اس کو سب پر تقسیم کرتے تھے، مالداروں پر بھی غریبوں پر بھی، تاکہ جو غریب ہیں وہ بھی ان کے پاس بھی پیسہ ہو۔ لیکن آج ہم جو کماتے ہیں، یا ہمارے گھر کے شوہر مرد حضرات جو کماتے ہیں، اگر تھوڑے بہت دیندار ہیں تو وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اس کے علاوہ دین کے کسی کام میں ان کے پیسہ نہیں لگتا۔ ورنہ ضرورت اس بات کی ہے اس زمانے کے اندر اس وقت کہ ہماری کمائی کا زیادہ سے زیادہ حصہ غریبوں پر لگے، اور غریب چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہمارا پیسہ اس پر لگنا اس وقت
کے اعتبار سے اور اس وقت کے تقاضے سے بہت ضروری چیز ہے۔ کسی کا گھر توڑ دیا تو اس کے گھر کے بنوانے کے اندر ہماری مدد ہو، کوئی بے قصور جیل کے اندر بند ہے تو ہماری کمائی کا حصہ کسی نہ کسی درجے میں اس کے گھر والوں کے اوپر جو پریشانی ہے، یا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے گھر میں، تو اس کے گھر میں ہم راشن کس طرح سے پہنچائیں، اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ نکال کر۔ اگر گھر کے اندر کمانے والے ہیں لیکن اتنی کمائی ان کی نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ان کا بھائی بیٹا قید ہو گیا ہے جیل کے اندر، اس کو وہ چھڑا سکیں اچھا وکیل کر کے، تو ہمارا پیسہ اس کے چھڑانے کے اندر لگے۔ کوئی بیوہ ہمارے محلے کے اندر رہتی ہیں، بزرگ ہیں، کوئی کام کاج نہیں کر سکتی ہیں گھروں کا جا کر، ان کی مدد ہم کس طرح سے کریں۔ کوئی بچی کی شادی ہونا ہے، سادی سمپل، ورنہ آج ہوتا ہی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں صاحب غریب ہے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو وہ غریب گھر کے اندر ڈیک ڈبے بج رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسی جگہوں پر خرچ بالکل نہ کیا جائے۔ اس شرط پر وہاں بچیوں کے لیے پیسہ دیا جائے کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی فضول کام اور فضول رسم وہ لوگ نہیں کریں۔ نکاح اور بس ولیمہ، اس کے اندر جو چھوٹا چھوٹا خرچہ ہو، جو بھی اپنے اعتبار سے ہو، وہ آپ خرچ کریں۔ اس وقت تمام مسلمانوں کی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے ہم اپنے پیسے کو تھوڑا تھوڑا اپنے بجٹ کو کم کریں۔ آپ دیکھیں کہ مہینے کا آپ کا بجٹ ہے 8,000 روپے، گھر کے تمام اخراجات اس میں پورے ہوتے ہیں، تیل ہے، شکر ہے، آٹا ہے اور تمام مسالے ہیں، اور ساری چیزیں آپ کی 8,000 میں۔ اب اس کو کسی طرح ایسا کریں، ایسا مینجمنٹ ملائیں اس کا کہ آپ اس 8,000 میں سے بھی 1,000 1,500 الگ بچائیں تاکہ وہ قوم کی خدمت کے اندر وہ پیسہ لگے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو قریش کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفت رکھی تھی، اور اسی وجہ سے قریش کی تعریف کی، اور قریش کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیانات قرآن پاک کے اندر نازل فرمائے، اور ان کی خصوصیتیں اور ان کی بہت اچھی صفتیں ان کی جو ہے قرآن پاک کے اندر نازل فرمائیں تاکہ ہمارے اندر بھی وہ صفتیں پیدا ہوں۔ تو وہ جو بنو ہاشم تھے وہ تجارتی سفر پر جاتے تھے، اور جیسا میں نے بتایا کہ جو نفع حاصل ہوتا تھا اس کو تقسیم کرتے تھے، تو یہ ایک ان کی بہت اچھی صفت تھی۔ اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پورے اس وقت کے تمام اس علاقے کے اعتبار سے ان کو عزت اور شرافت بخشی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی آگے ان سے یہ فرما رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اب یہ ہم نے جو ان کو عزت اور شرافت دی ہے، ہمارے ہی دینے سے ان کو ملی ہے، ان کی کوئی ذاتی کمائی ہوئی شرافت اور عزت نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں چاہتے تو ان کو کوئی شرافت نہیں مل سکتی تھی، ہم نے چاہا اس لیے ان کو عزت ملی ہے، اور ہم چاہتے تو ان کو ذلت بھی دے سکتے تھے۔ اب جب ہم نے ان کو عزت دی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، یعنی بیت اللہ کے مالک کی عبادت کریں، یعنی اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کو مانیں، شرک چھوڑ دیں، بت پرستی کو چھوڑ دیں، بتوں کے نام پر ذبح کرنا ختم کر دیں، تمام رسم و رواج جو ان کے باپ دادوں سے چلا آ رہا تھا اس کو ختم کر کر ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی بات ماننے پر آ جائیں۔ اب ان کو چاہیے، کیوں؟ اس کی ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ویسے ہی نہیں، زبردستی نہیں کی جا رہی۔ جو آج کہا جاتا ہے نا کہ اسلام زبردستی پھیلا ہے، تلوار کے بل پہ پھیلا ہے، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، بلکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اسلام پیار و محبت سے پھیلا ہے، اسلام اچھے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اچھے معاملات سے پھیلا ہے،
اسلام سچ سے پھیلا ہے، سچ کے بل پر پھیلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ تم اس گھر کے مالک کی کیوں عبادت کرو گے، یعنی عقلی طور پر اللہ تبارک و تعالی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور ہمیں بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے زبردستی کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا، یا ہمیں زبردستی اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا ہماری گردنوں کے اوپر تلوار رکھ کر یا ہتھیار رکھ کر کہ نہیں تمہیں میری عبادت کرنا ہے، بلکہ اس کو عقلی طور پر سمجھایا ہے، لاجیکلی سمجھایا اس کو۔ کیوں عبادت کرو؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ یعنی جس طرح دوسری قومیں ان کے ساتھ لوٹ ہو جاتی تھی، راستے میں ان کا مال لوٹ لیا جاتا تھا، اس سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانے کو دیا، کھانا کھلایا، ان کی مدد کی کھانے کے اعتبار سے، ان کی ضیافت کی، ان کا اکرام کیا، قسم قسم کے میوے، قسم قسم کی چیزیں ان تک پہنچائیں۔ تو اب اس لیے چاہیے کہ انسان ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کو مانے۔ بس یہی اس صورت کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم سب جس طرح یہ قریش کی ایک صفت تھی کہ وہ غریبوں اور امیروں سب کو کھلاتے تھے، سب کو بانٹتے تھے، سب کو دیتے تھے، ہم بھی جو ہے اپنی کمائیوں کا حصہ اپنے شوہروں کو سمجھا کر، اپنے بیٹوں اور بچوں کو سمجھا کر کہ اس وقت کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ فضول خرچیاں کرتے پھریں، شادی بیاہ کے اندر اناپ شناپ خرچ کریں، مہندی کی رسموں میں، جمعے کی رسموں میں اور اس کی رسموں میں، برتھ ڈے پارٹیوں میں۔ آج کل تو برتھ ڈے پارٹیاں منائی جاتی ہیں خوب زور شور سے۔ اب وقت نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں پہ خرچ کریں، اب وقت نہیں ہے کہ آپ مہنگے مہنگے اور بڑے بڑے ہال لے کر اپنے بچوں کے ولیمے اور باراتوں میں خرچ کریں، اب وہ وقت نہیں ہے۔ اب تو میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس وقت ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس وقت آپ کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی بہت حوصلہ اور ہمت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے، بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ۔ بزدلی کا کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کرنا، بزدلی کا کوئی ثبوت پیش نہیں کرنا۔ آپ ہر طرح سے تیار رہیے، ہر طریقے کی تیاری کرتے رہیے، اپنی جان کی حفاظت کی بھی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی بھی۔ دیکھیے، میں جان کی حفاظت کی ذمہ داری کے سلسلے میں بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ احد کے اندر میں نے صحابیات کو دیکھا، کوئی ادھر تلوار چلا رہی ہیں، کوئی ادھر تلوار چلا رہی ہیں، کوئی ادھر سے اپنا بچاؤ کر رہی ہیں، کوئی ادھر سے اپنا بچاؤ کر رہی ہیں۔ ایک غزوے کے اندر ایک یہودی عورتوں کے خیمے میں گھس گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو تھیں انہوں نے دیکھ لیا، اور محل جہاں وہ رکی ہوئی تھیں صحابیات، وہیں سے پتھر پھینک کر اس یہودی کے سر پہ مارا، وہ یہودی مر گیا۔ اس کے بعد اس کی گردن الگ کی ان صحابی ہے اللہ کے نبی کی پھوپھی نے، اور اس گردن کو الگ کر کے یہودیوں کے خیمے میں پھینک دیا۔ تو وہ لوگ ڈر گئے کہ ارے یہاں تو بہت سارے مسلمان مرد ان عورتوں کی حفاظت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو بالکل یہی وقت، اس وقت کے حالات یہی بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر بہت ہمت کا اور بہادری کا ثبوت پیش کریں۔ وقت کیسا ہی کبھی بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ پہلے سے پہلے اپنے گھروں کے اندر تیاریاں کر کے رکھیں، اپنے مردوں کو، بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا حالات کیسے بھی آ جائیں، اگر تمہارے اوپر ظلم کیا جائے، تمہیں کسی طرح پریشرائز کیا جائے، تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی دباؤ بنایا جائے کہ تم جے شری رام کے نعرے لگاؤ، تو بیٹا بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر کو سمجھائیں،
کہ آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی کو سمجھائیں کہ بھائی آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو ہمیں ہمارا ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کریں، اور اگر مارنے والا، ہمارے اوپر حملہ کرنے والا اگر کسی ہتھیار سے حملہ کر رہا ہے تو ہم اس کا ہتھیار یا وہ جس چیز سے حملہ کر رہا ہے ہم وہ چیز چھین کر اس پر وار کر سکتے ہیں. یہ قانون ہمیں اس ملک کے اندر اجازت دیتا ہے، شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کریں، ہر طرح سے حفاظت کریں. بزدلی کی موت نہیں مریں، بزدلی سے مرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مرنا ہے تو ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی شہادت کو پیش کریں. یہ میں بہت سوچ سمجھ کے آپ مستورات کی خدمت میں، آپ بہنوں کی اور ماؤں کی خدمت میں یہ بات بہت سوچ سمجھ کے رکھ رہا ہوں. مجھے بڑوں کی طرف سے یہی پیغام دیا گیا ہے کہ ہر ایک کو یہ باتیں سمجھائیں، بتائیں اور اس طرح ان کو اس وقت کے حالات سے آگاہ کریں. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ دیکھیں گی کہ عورتیں اور مردوں کے اندر کس طرح کی اس وقت بھی غفلت چھائی ہوئی ہے، جبکہ چلتی ٹرین کے اندر 3 لوگوں کو گولی مار کر شہید کیا جاتا ہے، جن میں 2 مسلمان ہوتے ہیں اور ایک اسی کا ایک بڑا آفیسر ہوتا ہے، اس کو بھی گولی مار کر شہید کر دیا جاتا ہے. ایک مسجد کے امام کو راتوں رات 200-250 لوگ چاقو سے مار مار کر اس کا قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیا امام کو. اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں. پرسوں نرسوں کی بات ہے، اجین کے اندر رات میں پیٹرول بم بنا کر مسجد کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. سیہور کے اندر اس طرح کے واقعات، اور کہاں کہاں کے واقعات میں آپ کے سامنے گناؤں. اجین کے اندر اسی طرح کے واقعات. تو اسی لیے میں نے کہا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ تیار رہیں، حوصلہ رکھیں، ایمان پر ثابت قدم رکھیں اور اللہ کی ذات سے ہی امید لگائیں، اور یہ بات دل کے اندر بٹھا لیں کہ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ ہو. یہ جتنا یقین اللہ کے اوپر ہمیں مضبوط کرنا چاہیے اتنا مضبوط ہمیں یقین اپنا بنانا ہوگا. یہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے یقین کو اللہ سے اتنا مضبوط کر لیں، اتنا مضبوط کر لیں کہ ہمیں کسی اور پر بھروسہ کرنے کی، کسی اور چیز پر یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہ رہے. لیکن کوششوں کو بھی برابر جاری رکھنا ہے. اللہ پر بھروسہ اور کوشش دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ اللہ پر بھروسہ کر کے کوشش کوئی نہ ہو، یا صرف کوشش ہو اللہ پر کوئی بھروسہ نہ ہو. دونوں پہلوؤں پر آپ کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو غور سے اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھائیں گی اور ان پہلوؤں پر غور کریں گی اور حالات کا بہت اچھی طرح جائزہ لیں گی. ایسا نہ ہو کہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ بس محلے میں اور گھروں میں اس کا شور ہو جائے کہ ارے ہم تفسیر میں گئے تھے، وہاں تو ایسا ایسا بتایا گیا، یوں 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 یوں، اور پورا کھیل خراب ہو جائے. پورا یعنی جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کے اوپر سب پانی پھر جائے. آپ اپنے اعتبار سے اس کام کو کریے. بہت زیادہ کسی کو بتانے کی اور کسی سے ہو ہلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھدار ہیں. آپ ان باتوں کو جو ہے ان باتوں پر عمل کریں، اور بھی انشاءاللہ جو اس طرح کی ہدایات ہوں گی وہ آپ کو دی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ تمام کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آئندہ ہفتے سے اب تفسیر کے سلسلے میں مشورہ یہ ہوا ہے ہمارا کہ